تطہیرا صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے رب کائنات بصد کے ذکر محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار اس فرش عزا کا بچھائے جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ تمام بزرگان کی شرکت اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا بہترین اجر مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ سبھی جملہ مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے سامعین گرامی، مجلس اعزا جہاں ایصال ثواب کا حوالہ رکھتی ہے مگر جو عنوان ہے وہ جناب حضرت ثانی زہرا جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کی شہادت سے متعلق عنوان ہے۔ لہٰذا جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے کوشش ہوگی کہ تمام مطالب اور میری تمام تر جتنے بھی الفاظ ادا کروں اس کا محور و مرکز جناب سیدہ ہی کی ذات قرار پائے انشاءاللہ۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ زحمت نہ فرمائیں، تھوڑا سا مجلس کا ماحول خوبصورت ہو جائے گا، آپ تھوڑا آگے تشریف لیں۔ آپ بھی اگر تھوڑا سا بزرگان زحمت فرما لیں، معذرت آپ کو زحمت دے رہا ہوں مگر ایک مجلس کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے چونکہ یہ جو ذات مقدس ہے نا جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، معاملہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد، آپ درود اپنی زبانوں پہ رکھیے گا، میں سلسلہ گفتگو کو جاری رکھوں۔ یہ وہ ذات مقدس ہے، یہ وہ باعظمت ذات ہے کہ جن کے متعلق ہمارے ہاں یہ ایک بدقسمت پہلو ہے کہ صرف آپ کا ذکر مصائب کی حد تک ہوتا، آپ کا جو ذکر ہے وہ صرف مصائب تب محدود ہے، جبکہ حق بنتا ہے اس ذات کا کہ فضائل کے رخ میں بھی سیدہ کے اوپر بات کی جائے۔ آپ اجازت دیتے ہیں نا جناب زینب کے فضائل میں کچھ آپ کے سامنے؟ دوستان عزیز، یہ سلسلہ عصمت کی وہ لطیف کلی ہے کہ جس کی خوشبو نے کثافت بنی امیہ کو اسلام کی سرحدوں سے باہر دھکیل دیا۔ آپ کی ذات پہ بات کرنے سے پہلے صرف اہمیت کو سمجھیے گا، یاد رکھیں یہ ہماری جتنی بھی سلسلہ عزاداری ہے، یہ تمام علم، یہ تمام فرش عزا، یہ مجالس، یہ ممنون احسان زینب عالیہ ہے۔ شاید ہر کوئی میری بات نہ سمجھے مگر جو عزاداری سے وابستہ ہیں وہ اچھے سے میری بات کی تصدیق کریں گے۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ ممنون احسان زینب عالیہ۔ اگر میری بات درست ہو تو تائید فرمائیے گا۔ حضور 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کو بچانے والی ہستی کا نام ہے حسین ابن علی، کوئی شک کسی قسم کا؟ آدم سے لے کر خاتم تک کی محنت صحرائے عرب کی نظر ہو جاتی اگر فرزند رسول اپنا کردار پیش نہ کرتا۔ ایسا ہی ہے نا حضور؟ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتوں کو بچایا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ بچانا بنتا ہی حسین کا تھا۔ آپ حجت خدا تھے، آپ وارث رسول تھے، آپ امام معصوم تھے، آپ من جانب اللہ مامور تھے ذمہ داری پر۔ بچانا بنتا ہی حسین کا تھا، مگر ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے گا، 1.25 لاکھ انبیاء کی حضور محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے، کتنا اطمینان ہوگا مشیت الہی کو ایک خاتون کے کندھوں پر کہ جس حسین نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بچایا، اس حسین کو بچانے کی ذمہ داری اللہ نے زینب عالیہ کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات پہنچ رہی دوستانے سے؟ اجازت دیتے میں جناب زینب کے حوالے سے کچھ فضائل عرض کروں۔
آپ کو سننے چاہیے، آپ سنیں گے تو ہم پڑھنے والے یہ کوشش بھی کریں گے۔ اس ذات کے حضور یاد رکھیے گا، اب معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کا سارا جہاد ہے اور آپ کی ساری جو عظمت ہے وہ ان تمام مطالب سے تعلق رکھتی ہے جنہیں ہم مصائب کے باب میں ہی سنتے ہیں نا۔ معاملہ یہ ہے، عرفاء نے یہ لکھا ہے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، آل محمد کے فضائل میں مصائب ہیں، مصائب میں فضائل ہیں۔ آپ نے جملہ سن رکھا ہے نا حضور، اس کی ایک جھلک میں آپ کو آج کی اس مختصر سی مجلس میں دکھانا چاہوں گا۔ حضور جناب زینب عالیہ کا، میں نے عرض کیا نا، امام عالی مقام کو حسینیت کو تحفظ دینا، یہ کمال زینب عالیہ۔ آپ ذرا ابلاغ ثانیہ زہرا کا یہ معجزہ دیکھیے گا، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بالیدہ فکر چہرے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو آج کا دور ہے نا حضور، اسے کہتے ہیں میڈیا کا دور، ایسا ہی ہے، اسے کہتے ہیں میڈیا کا ایرا۔ یہ جو زمانہ ہے نا یہ میڈیا کا زمانہ، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں سنا ہوگا، کوئی زمانہ تھا جسے کہتے ہیں سٹون ایج، پتھر کا زمانہ، پھر ایک آیا آئرن ایج یعنی لوہے کا زمانہ۔ حضور یہ کون سا ہے؟ میڈیا کا زمانہ۔ ہمارے سامنے کوئی واقعہ پیش آتا ہے، باقاعدہ ویژول میں، ویڈیو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، ایک مین سٹریم چینلز کا سلسلہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون مار رہا ہے، کون مر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، ہم چینلز پہ دیکھتے ہیں۔ حضور کچھ دیر بعد کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ نہ، وہاں پر مبصرین بیٹھ جاتے ہیں ہر چینل کے اوپر۔ ایسے پروگرام ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاں 4 5 مبصر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے نا، جو آپ کے سامنے کلپ آیا، اس میں وہ ظالم ہے اور وہ مظلوم ہے۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، ظالم کس بنیاد پہ ظالم ہے، مظلوم کس بنیاد پر مظلوم ہے۔ آپ سارا دن وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پیررل اسی کے ساتھ ایک اور میڈیا ہے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، وہاں تو وہ عظیم الشان ہستیاں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی لے آتی ہیں جو ملائکہ کے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس واقعے کے پیچھے یہ بھی ہے اور یوں بھی ہوا اور اس کے پیچھے ایسے بھی ہوا، یعنی اتنی معلومات آپ کو مل جاتی ہیں کہ رات کو جب آپ جا کے کسی رشتہ دار خاص تجزیہ نگار ہوتے ہیں، آپ سے تجزیہ کرا لو، آپ کو پورا پتا ہوتا ہے کیا ہوا کیا نہیں۔ کہاں سے لیتے ہیں؟ میڈیا آپ کو بتاتا ہے۔ ایسا ہی ہے جی، اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ تائید فرمائیے گا۔ اب معاملہ یہ ہے حضور، اتنی انفارمیشن، اتنی معلومات، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام لوگ کسی بھی معاملے میں یکسو ہوں، ایک نظریہ رکھتے ہوں، سب کو پتا ہو یہ ظالم ہے یہ مظلوم ہے۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے، ایک چینل آپ کو بیٹھ کر بتا رہا ہے فلاں ظالم ہے فلاں مظلوم ہے، آپ ایک بٹن دبائیں چینل بدلے گا، پچھلے چینل کا ظالم اس چینل پہ مظلوم ہوگا، اور پچھلے چینل پہ جو مظلوم ہوگا وہ اس چینل پہ ظالم ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ نتیجہ یہ ہے، آپ ابھی مائک اور کیمرہ لے کر باہر گلی میں کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے کسی بھی معاملے پہ رائے دیں، 2 افراد کی رائے آپس میں ملے گی نہیں۔ ایسے ہی ہے حضور، ابھی آپ کیمرہ مائک لے کر کھڑے ہو جائیں، پوچھیں اس ملک کے لیے کون ضروری ہے، کوئی کہے گا حضور اگر اس کو نہ لایا گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا، کوئی کہے گا خدا کا شکر ہے جان چھٹ گئی، نہیں تو ملک تباہ ہو جانا تھا۔ یعنی کسی معاملے میں آپ کو ایک سی رائے نہیں ملے گی۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ یہ ہے میڈیا کا دور۔ آپ جانتے ہیں 1400 سال پہلے واحد میڈیا کیا تھا؟ ایک شخص چوک میں کھڑے ہو کر ڈھول بجاتا تھا، وہ تب تک ڈھول بجاتا تھا جب تک اچھی خاصی تعداد عوام کی اکٹھی نہ ہو جائے۔ جب ڈھولچی دیکھتا تھا نا ایک تعداد اکٹھی ہو گئی، وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ ایک منادی اٹھتا تھا، ندا دینے والا، وہ اعلان کرتا تھا سنو فلاں علاقے سے خبر آئی ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے میں فلاں ظالم ہے فلاں مظلوم ہے۔ جو وقت کی سرکار چاہتی تھی وہ ابلاغ کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ڈھول بجانے والا بھی سرکار کا تھا، ندا دینے والا بھی سرکار کا تھا۔ وہ جسے چاہے گا ظالم بنائے گا، وہ جسے چاہے گا مظلوم بتائے گا، اور دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں۔
اور ذریعہ بھی نہیں ہے کہ چیک کیا جا سکے کہ جو اعلان ہوا ہے اس کے مطابق جو ظالم ہے وہ واقعی ظالم ہے کہ نہیں، جو مظلوم ہے وہ واقعی مظلوم ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ آج میڈیا کا دور ہے اور دو افراد کی رائے ظالم و مظلوم پر ایک نہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں۔ کمال ابلاغ حضرت زینب عالیہ دیکھ لیں، ڈھولچی یزید کے، منادی یزید کے، حکومت یزید کی، میڈیا یزید کا، مگر 1400 سال گزر گئے ہیں، حسین کی مظلومیت پہ حرف نہیں آیا، یزید کا ظلم چھپایا نہیں جا سکا۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ تھوڑا سا بول کے میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ کمال ابلاغ حضرت زینب عالیہ تو دیکھیے کس حسین انداز میں ابلاغ حق کیا کہ 1400 سال گزر گئے، حسین کی مظلومیت پہ حرف نہیں آیا۔ آج بھی جائیے کسی سے پوچھیں، چاہے کسی کے بڑوں کا سلسلہ ملتا ہی کیوں نہ ہو، آپ یزیدی ہیں؟ وہ کہے گا خدا کی لعنت ہو یزید کے اوپر، میرا تو تعلق ہی حسین ابن علی سے ہے۔ یہ ہوا کیسے؟ یہ کمال ابلاغ زینب عالیہ۔ حضور آپ غور فرمائیے، جناب زینب کی محنتیں تو دیکھیے۔ حسین پنجتن پاک کے کوئی واحد شہید تھوڑی ہیں، آپ 5ویں شہید ہیں، باقی بھی تو ہستیاں شہید ہی ہوئی ہیں، ایسا ہوا کہ نہیں جی؟ باقی سب کہاں شہید ہوئے؟ کوئی اپنے گھر میں شہید ہوا، کوئی پاس کی مسجد میں شہید ہوا ہے، اپنے شہر میں شہید ہوئے ہیں، حسین واحد ہے جو جنگل میں شہید ہوا ہے۔ حضور کمال دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہاں پر بھی اور دنیا کے کسی حصے میں جا کر اطمینان سے ہر منبر پر بیٹھ کر حسین کے قاتل کا نام لے سکتا ہوں۔ میں نہیں لے سکتا تو سیدہ کے اصل قاتل کا نام نہیں لے سکتا، میں نہیں لے سکتا امام مجتبیٰ کے اصل قاتل کا نام نہیں۔ مولا علی کی بات آئے گی، میں پیڈ قاتل کا نام لوں گا، اسے بھیجنے والے کا نام نہیں لوں گا، ایسا ہی ہے نا جی؟ ہم نہیں لے سکتے، 1400 سال گزر گئے، اب بھی اصل قاتلوں کے نام نہیں۔ حسین واحد شہید ہے۔ پاکستان کا کوئی ممبر ہو، چاہے کوئی ٹی وی چینل ہو، جہاں بیٹھیں اطمینان سے حسین کے قاتل کا نام لیں۔ حضور کمال نہیں ہو گیا؟ زینب عالیہ کا ابلاغ دیکھیں، بستیوں کے قاتل چھپ گئے، حسین نے جنگل کا، زینب نے جنگل کا قاتل چھپنے ہی نہیں دیا حسین۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ اب اس میں جو جناب زینب عالیہ کا، ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کیجئے گا، زیادہ دیر نہیں، جلد زحمت تمام۔ آپ چاہیں گے نا میں جناب زینب پہ ہی گفتگو کروں حضور، میں کوئی بھی موضوع چھیڑ سکتا تھا، مگر دیکھیے حق بنتا ہے اس ذات کا کہ جس کے صدقے میں ہمیں شعور حسینیت ملا ہے، ہمیں اس ہستی کی بات کرنی چاہیے۔ حضور غور فرمائیے گا، میں بات کو ایک سطح بلند کرنا چاہا۔ دیکھیے جناب زینب عالیہ نے جو اپنا کردار پیش کیا ہے، سادگی سے عرض کروں، حسین جیسے کربلا کے فاتح ہے نا، زینب عالیہ نفسیات کی جنگ کی فاتح ہے۔ میں بالیدہ فکر افراد سے تھوڑی توجہ چاہوں گا، ان مطالب پہ آپ کی نا ساتھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ آسانی سے میں بات پہنچا سکوں۔ جناب زینب عالیہ نفسیات کی جنگ کی فاتح۔ آپ دیکھیں ایک جنگ ہے کربلا میں، یہ مطالب آپ مصائب میں سنتے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا، میں فضائل میں جناب زینب کی عظمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور ایک جنگ ہے جس کا اختتام شہادت حسین کے اوپر، کربلا میں وقت عصر جو جنگ تمام ہوتی ہے شہادت امام علی مقام پر، یہ تیر و تبر کی جنگ ہے، اس میں تیر بھی استعمال ہوئے ہیں، تلوار استعمال۔ ایک جنگ ہے جس کا آغاز شام غریبہ سے ہے، یہ نفسیات کی جنگ ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھیے، دشمن ہر وہ کام کر رہا ہے جو اس کے مخالف پر دھاک بٹھا دے اور ہر کسی تک پہنچ جائے کہ اگر ہم فرزند رسول کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں نا تو باقی تو کسی کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ آپ جانتے ہیں اب بی بی کے جہاد کا آغاز ہوتا تو منشور کہاں سے ملتا؟ جب جناب سیدہ آئی ہیں اپنے بھائی کے پاس، یہ مصائب کے وہ لمحات ہیں جو آپ نے اچھے سے ذاکروں اور علماء سے سن رکھے ہیں، میں بس استفادہ کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا بی بی نے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اس کا ایک رخ بہت زیادہ مصائب پر مبنی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، میں ایک دوسرے رخ پہ آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور اس نے کہا کیا؟ جناب زینب عالیہ جب آپ تشریف لائی ہیں آپ فرزند رسول کی لاش پہ، تو آپ نے پہلا جملہ کیا آغاز کہاں سے کیا؟ حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اب اس کا ایک رخ بڑا یقیناً دردناک ہے، آپ مصائب میں سنتے ہیں۔
ایسا لگتا ہے بی بی اپنے منشور کا اعلان کر رہی ہیں، اب میں زمانے کو بتاؤں گی کہ حسین کون۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، میرا ساتھ دیجئے گا، مجھے بتائیے گا، اگر جناب زینب عالیہ حضور شام غریبہ میں اگر رو رو کر دم توڑ دیتی، اگر آپ ماتم کر کر کے جہاں بحق ہو جاتی، آپ دم توڑ دیتی، اپنی جان ہی دے دیتی، آج کیا مورخ اعتراض کر سکتا تھا زینب پر؟ کیا کوئی شخص جناب زینب عالیہ پر اعتراض کر سکتا تھا؟ بھئی یہ خاتون جس کے پیاروں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہو، بڑا نیچرل تھا، فطری تھا، وہ رو رو کے جان ہی دے دیتی، ٹوٹ جاتی، ٹوٹ کے بکھر جاتی، تاریخ اعتراض نہ کرتی۔ حضور ٹوٹ کے بکھرنا کیا تھا، اس ذات کی استقامت نے پورا دین ہی بچا لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اب اس کے بعد جب بی بی اٹھی ہیں، یہ سارے مطالب آپ کے سامنے، آپ کو پہلے لے جایا گیا کوفہ، بعد میں لے جایا گیا دمشق، ایسا ہی ہے نا جی؟ کس عالم میں لے جایا گیا، کس حال میں، یہ سب آپ کے سامنے۔ اب میں اس سے استفادہ کرنے جا رہا ہوں تھوڑی دیر اور پھر زحمت تمام۔ حضور بی بی نے اس دوران ان بدبختوں سے نہ کچھ گفتگو کی ہے کوفہ میں، کچھ گفتگو کی ہے دمشق میں، کچھ دربار میں گفتگو ہوئی ہے، کچھ بازار میں گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں جناب سیدہ نے بعض آیات قرآنیہ بھی پڑھی ہیں، آپ نے بعض حوالہ جات بھی دی ہیں، آپ نے ہدایت سے متعلق بات بھی کی ہے، آپ نے عقائد سے متعلق بات بھی کی ہے۔ حضور پوری توجہ، اگر میری اب تک کی تمہید آپ تک پہنچ چکی ہے لطف آئے گا۔ علماء نے جنہوں نے شرح لکھی ہے نا سیدہ کے خطبوں کی، حضور اب ذرا ان کے الفاظ سنیے گا، خصوصاً حضرت دستغیب شیرازی نے خصائص حسینیہ اور دیگر کو آپ اٹھا کر پڑھیں، حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے جنہوں نے شرح کی ہے نا، یعنی ان خطبوں کے معنی اور مفاہیم بیان کی ہیں، وہ حضور میں ایگزیکٹ الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، پوری توجہ۔ وہ فرماتے ہیں بی بی کے الفاظ کے چناؤ، آیات کے انتخاب، طریقہ تخاطب، جس انداز میں آپ نے سامنے والوں کو مخاطب کیا ہے، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جو ذات خطبہ دے رہی تھی وہ ہدایت کے نفسیاتی اصولوں سے آگاہ تھی۔ میں پوری توجہ چاہوں گا آپ بزرگان کی، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور ذرا الفاظ پر غور رہے، کیونکہ مجھے ابھی آپ سے مدد چاہیے۔ وہ ہدایت کے نفسیاتی اصولوں سے آگاہ تھی، وہ مقاصد بعثت انبیاء سے آگاہ تھی، وہ ہدایت کے قرآنی اصولوں سے آگاہ تھی۔ بات پہنچی آپ تک؟ الفاظ یقیناً میں سادے ترین الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ سب کو اتنی اردو اچھے سے آتی ہے۔ مقاصد بعثت انبیاء، نبی کیوں نازل ہوئے، ہادیان الہی کیوں مامور ہوئے اپنی ذمہ داری پر، ہدایت کے نفسیاتی اصول کسے کہتے ہیں؟ میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے جن میں پڑھ رہا ہوں ان کا دین کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی لائکس ڈس لائکس کیا ہیں، ان کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، محبتیں کیا ہیں، نفرتیں کیا ہیں، تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے۔ اگر ابھی آپ مجھے لے جا کے بادشاہی مسجد میں بٹھا دیں گے، میں یہی گفتگو کروں گا اسی انداز سے؟ نہیں، الفاظ کا چناؤ بھی بدلے گا، انداز بھی بدلے گا، کہیں مجھے بٹھایا جائے گا، مجھے اس حساب سے لوگوں کی عقول کے مطابق اپنی گفتگو کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ یہ ہے ہدایت کا نفسیاتی اصول۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ حضور ایمان سے بتائیے گا، ابھی جب میں یہاں مجلس پڑھنے آپ کے پاس حاضر ہوا، اگر خدا نہ خواستہ، پوری توجہ، 5 منٹ پہلے مجھے گھر سے کال آ جاتی، پتہ چلتا بیٹا یا بیٹی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اللہ سب کی اولاد کو محفوظ رکھے، مجھے ایمان سے بتائیں کیا اتنے اطمینان سے بیٹھ کر میں گفتگو کر سکتا تھا؟ بولیے گا حضور؟ میرے الفاظ ٹوٹنے لگتے، میرے جملوں میں ربط ہی کوئی نہ ہوتا، آپ کو سنتے ہوئے محسوس ہو جاتا کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، خطیب صاحب کو نہ کوئی پریشانی چل رہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حضور یاد رکھیں، ایک منظم گفتگو کرنے کے لیے سب سے زیادہ لازم ہے ذہن پرسکون ہو۔ اللہ کرے میری بات پہنچ سکے آپ دوستوں تک۔ حضور لازم ہے کہ فکر کا ربط قائم ہو، انسان سکون سے سوچ کے گفتگو کر سکے، ایک پریشانی کی خبر بھی ملے نا تو فکر انسانی چٹک جاتی ہے۔ اللہ کرے میں آپ تک کمال زینب عالیہ پہنچا سکوں۔ آپ جانتے ہیں جن خطبوں بارے آج 1400 سال بعد
علماء یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ خطبے دیے وہ ہدایت کے نفسیاتی اصولوں سے آگاہ تھی، وہ مقاصد بعثت انبیاء سے آگاہ تھی۔ حضور وہ خطبے گھر میں بیٹھ کر نہیں دیے، دشمنوں میں بیٹھ کر، اور وہ بھی مصائب کی معراج پر پشت ناکہ پہ بیٹھ کے جو گفتگو کی۔ آج 1400 سال بعد علماء کہہ رہے ہیں ہدایت کے نفسیاتی اصولوں سے آگاہ تھی۔ جس انداز میں مخاطب کیا، جو الفاظ استعمال کیے، وہ قرآن کے مفاہیم پہچانتی تھی۔ سادگی سے جملہ عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہو تو، حضور جو مصائب کی اس معراج پر بھی اتنے اطمینان سے ابلاغ حق کر دینا، انہیں کہتے ہیں نفس مطمئنہ ہونا۔ سلامت رہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز، ذرا آپ غور فرمائیے گا، زینب عالیہ کس ذات مقدس کا نام تھا، ہے نا؟ پھر حضور وارث منبر سلونی کی بیٹی، توجہ ہے جی، مالک کے منبر سلونی کی بیٹی۔ دیکھیں یہ بھی جو آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی، آپ تھک تو نہیں رہے میری گفتگو سے جی؟ آپ نے ایک لازمی ایک جملہ سنا ہوگا، خطبہ بھی پڑھتے ہیں، ذاکرین بھی، آپ کے اندر بھی، علی کی علی بیٹی، ایسا ہی ہے جی؟ میں نے کسی کتاب کا عنوان بھی دیکھا ہے، علی کی علی بیٹی، ایسا ہی ہے جی؟ یہ کس بنیاد پر؟ آپ نے ایک بات تو سن رکھی ہوگی کہ سیدہ جب کلام کرتی تھیں تو آپ کا انداز ایسا تھا، آپ کا لہجہ ہو بہو مولا امیر والا لہجہ تھا، ایسے ہی ہے نا؟ بلکہ ایسی کوئی روایت بھی موجود ہے کہ جب آپ نے گفتگو کی تو یہ سننے والوں کو حقیقتاً محسوس ہوا کہ مولا امیر کلام کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ چلے میں علی کی علی بیٹی ایک دوسرے رخ میں نا آپ کو دکھاؤں اگر توجہ ہو تو۔ حضور میں حیران رہ گیا، علماء نے بڑی لطیف بات لکھی، انہوں نے فرمایا سیدہ نے جو گفتگو کی کوفہ میں اور جو گفتگو کی دمشق میں، آپ جانتے ہیں کوفہ مرکز ہے عراق کا، دمشق مرکز ہے شام کا، فرماتے ہیں ان دونوں گفتگو کے انداز میں ہی فرق تھا جناب زینب کے۔ جس انداز میں آپ نے اہل کوفہ کو مخاطب کیا وہ اور تھا، اور جس انداز میں آپ نے اہل دمشق کو مخاطب کیا وہ انداز اور تھا۔ یہ بات بڑی سمجھنے سے، دیکھیں یہ روایتی مجلس سے ہٹ کے تھوڑی سی گفتگو ہے مگر یہ آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ اگر آپ نے ان مطالب پہ توجہ کی تو۔ فرمایا انداز ہی مختلف تھا۔ اچھا ان دونوں شہروں کے نا مزاج میں فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں جو اہل کوفہ تھے نا، یہ پڑھے لکھوں کا شہر تھا، یہ محدثوں کا شہر تھا، چاہے آپ کی کتب اربع ہو جائیں، چاہے صحائف ستہ اہل سنت کی ہو جائیں، رائٹر زیادہ تر ایرانی ہو سکتے ہیں مگر محدث کوفہ سے ہیں۔ آپ کے زیادہ روایات کرنے والے اہل کوفہ نے زیادہ روایتیں کی۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں یہ دونوں نا، آپ تو ہمسائے میں رہتے ہیں، یہ دونوں کنٹونمنٹ ایریا ہی تھے، یہ کوفہ اور بصرہ، یہ دو فوجی چھاؤنیاں تھیں، دوسری خلافت میں قائم کی گئیں تاکہ فوجوں کو ٹھہرایا جا سکے۔ اب آپ جانتے ہیں صحافیوں کی مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے فوج کے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہوتا، لہٰذا جب فوج کے وہ مرکز بنے تو یہاں راویان بھی یہاں پر آئے، اور صرف ایسا نہیں ہے، باب مدینہ العلم وہاں پر آئے، تو سوچے جہاں باب مدینہ العلم کھل جائے تو اہل علم نے تو اسی شہر میں ہونا تھا نا۔ تو اہل کوفہ میں محدثوں کا شہر تھا، دمشق ان کا شہر تھا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صرف ایک جملے میں صاحبان فہم کو سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، جنہیں مجالس سننے کی عادت ہے انہیں بات سمجھ میں آئے گی، نہیں تو شاید آپ حیرت سے دیکھتے رہیں گے۔ حضور دمشق ان جہلا کا شہر تھا جو وقت پڑھنے پر اونٹ اور اونٹنی کا فرق بھی نہیں پہچانتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اگر بات پہنچے میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا حضور۔ یعنی جاہلوں کا شہر تھا جنہیں کچھ فہم حاصل نہیں تھا، اور اگر آپ حقیقت میں دیکھیں نا، تاریخ پڑھ کر دیکھیں، حقیقتاً شام میں اسلام کی پہلی کرن ہی جناب زینب کی صورت میں پہنچی، آپ سے پہلے کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ حقیقتاً شامی جب سے مسلمان ہوئے تھے، اصل اسلام کی پہلی نمائندہ ہی ادھر جناب زینب عالیہ ہی گئی ہیں، اس سے پہلے انہوں نے فقط جہالت ہی دیکھی تھی۔ دوستان عزیز، دونوں شہر کے مزاج میں فرق تھا۔ علماء نے لکھا جناب زینب کے دونوں جگہ انداز گفتگو میں فرق تھا۔ علی کی علی بیٹی کس رخ میں ہے؟ چلیے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو یہ مولا امیر کا انداز تھا،
جب میدان بدلتا تھا نا علی کی تلوار کا انداز بھی بدل جاتا تھا. روایت سنیے گا. مولا امیر سفین میں کھڑے ہوں, مولا اپنی سواری پر ہیں, مولا کا ایک سپاہی آیا, اس نے مولا کی نہ رکاب میں ہاتھ ڈالا, اس نے کہا یا علی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں مولا امیر کو مولا تو چاہتے ہیں دنیا پوچھے تاکہ علی کو موقع ملے بتانے کا. مولا نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا یا علی میں نے آپ کو جمل میں بھی لڑتے دیکھا ہے. آپ جانتے ہیں نا جمل کی جنگ پہلے ہوئی تھی سفین سے. اس نے کہا یا علی میں نے آپ کو جمل میں بھی لڑتے دیکھا ہے, میں آپ کو یہاں پر بھی لڑتے دیکھا, مگر یا علی آپ کی تلوار کے انداز میں فرق ہے. وہاں کسی اور انداز میں چل رہی تھی, یہاں کیا. آپ نے فرمایا تو نے کیا نوٹ کیا, کیا فرق ہے؟ اس نے کہا یا علی وہاں نا آپ فقط زخمی کر کے بھگا رہے تھے, آپ جان نہیں لے رہے تھے. یا علی ادھر میں دیکھ رہا ہوں آپ بخش ہی نہیں رہے. یا علی یہ کیوں فرق ہے؟ مولا مسکرا دیا. آپ نے فرمایا تو نے صحیح محسوس کیا, ایسا ہی ہے. کہ یا علی وجہ؟ فرمایا جمل میں جو ان کو لانے والے تھے نا وہ پہلے ہی مر گئے تھے. آپ جانتے ہیں دونوں شخصیات عشرہ مبشرہ کی وہ شروع میں ہی مارے گئے تھے. آپ نے فرمایا چونکہ ان کی لیڈرشپ وہی پہلے ماری گئی تھی, میں نے جسے زخمی کرنا تھا نا اس نے جان بچا کے بھاگ جانا تھا, پلٹ کر نہیں آنا تھا. یہاں ان کا لیڈر پیچھے بیٹھا ہے, میں کسی کو بھیجوں گا زخمی کر کے, وہ مرہم کرا کر آ گیا میرے کسی ساتھی کی جان لے سکتا, اس لیے میں مار رہا ہوں. بات پہنچ گئی حضور. خدا کی قسم علی وہ شفیق ہستی ہے, علی کے جملے بتا رہے ہیں, قتل کرنا علی کا شوق نہیں مجبوری تھا. توجہ ہے جی. انا وعلی ابا وہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس امت کی حضور قسمت خراب, انہیں باپ بڑے شفیق ملے تھے. توجہ فرما رہے ہیں جی. معاملات کہیں اور ہی امت کے خراب ہوئے ہیں, نہیں تو بڑے شفیق باپ علی ملا. تو مولا فرما رہے ہیں یہ مجبوری تھی. تو اس کا مطلب ہے جب میدان بدلتا ہے نا تو علی کی تلوار کا انداز بدلتا ہے. حضور ہے نا علی کی علی بیٹی, جب میدان بدلتا تھا تو خطبے کی ذوالفقار بھی اپنا انداز بدل لیتی تھی. اہل کوفہ کو ایسے مخاطب کیا جیسے پڑھے لکھوں کو شرم دلائی جاتی ہے, اور اہل دمشق کو ایسے مخاطب کیا جیسے جاہلوں کو اوقات دکھائی جاتی ہے. سلام یا علی یا علی. بات پہنچ رہی ہے دوستان. حضور غور فرمائیے گا, جناب زینب عالیہ, میں چاہتا ہوں اسی ذات پہ, آپ تھک تو نہیں رہے ہیں, تھوڑی دیر اور گفتگو ہو سکتی ہے جناب زینب. اچھا جزاک اللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آقا صاحب فرما رہے ہیں ایسی گفتگو یہ بڑے ذوق سے سنتے ہیں, آپ کے چہروں پہ ذوق موجود ہے, تھوڑا میرا ساتھ دیں گے میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. چلیے اگر آپ سنتے ہیں نا میں بات کو ایک اور درجے میں لے جاتے ہیں, ذرا اس سے بھی ہم آگے بڑھ کے, اب چونکہ آقا صاحب نے بھی آپ کا ساتھ دیا تو حق بنتا ہے میں بھی بات کو ایک درجے آگے لے جناب زینب عالیہ کے ذریعے سادے لفظوں میں عرض کروں, خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ہر دور کی یزیدیت کو اس کی اوقات دکھائی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. چلیے اب میں اس بات کی نا تھوڑی سی ایک لطیف سی تمہید باندھ کے پھر آپ کو پائے اقدس سے زینب عالیہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. جناب زینب کے ذریعے نال یاد رکھیے گا, ہمارے ہاں نا ایک جملہ بڑا معروف ہے, ہمارے اکثر ذاکرین بولتے ہیں, وہ کسی رخ میں درست بھی ہو سکتا ہے مگر عمومی طور پہ درست نہیں ہے. بہن گئی اپنے بھائی کے ساتھ, بہن نے ساتھ دیا بھائی کا. نہیں حضور, کربلا میں کسی بہن نے بھائی کا ساتھ نہیں دیا. وقت کی آسیہ و مریم و ختیجہ و زہرا نے وقت کے حجت خدا کا ساتھ دیا تھا. اگر بات پہنچے میرا تھوڑا ساتھ دیجئے. توجہ فرما رہے ہیں جی. جناب زینب عالیہ اتفاقاً نہیں تھی وہاں پر, یاد رکھیں مشیت الہی کے تقاضے کے طور پر وہاں تھے. اللہ کرے آپ تک میری بات پہنچے. جس وقت جناب زینب عالیہ دنیا میں تشریف لائی تھی نا تو آپ نے یہ روایت سن رکھی ہوگی, پیغمبر گرامی مقدس اس وقت مدینے میں نہیں تھے. جب آپ تشریف لائے ہیں نا مدینے میں, آپ جانتے ہیں یہ رسول کی سنت تھی, یہ معروف ہے سواد اعظم میں بھی ہے ہمارے ہاں بھی, کہ رسول جب کہیں جانے لگتے تھے نا سفر پہ سب سے آخر میں در زہرا پر آتے تھے, اپنے تمام امور کر کے زاد راہ لے کے لوگوں کو خدا سیدہ کے در پہ آتے, اور جب سیدہ کے دروازے سے سواری پہ سوار ہوتے تھے سیدھا مدینے سے باہر ہی نکلتا تھا, آپ پھر کسی کی طرف رکتے نہیں تھے.
اور جب واپس پلٹ کر آتے تھے نا، سب سے پہلے کہاں آتے تھے؟ در سیدہ کے اوپر. یعنی لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لوگ آمادہ ہیں، مگر رسول کی سواری رکتی تھی در زہرا پہ. اچھا، اس کی ایک نفسیاتی وجہ اگر آپ بات کو سمجھیں تو آج بھی آپ نے دیکھو گا بچے 24 گھنٹے ڈیوائس سے لے کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، لاکھ بلاؤ نہیں آتے. مگر ایک موقع ہوتا ہے کوئی بزرگ آ رہا ہو یا گھر سے جا رہا ہو سفر پہ، وہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، کم از کم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں خدا حافظی کے لیے یا ویلکم کرنے کے لیے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ وہ بڑا ایک حساس سا لمحہ ہوتا ہے کسی خاندان پہ. سوچے رسول کہیں جا رہے ہیں، کتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہوگا. یا پتہ چلے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، سوچیں اس کو کیا عالم ہوتا ہوگا. سارا شہر نہیں امڑ آتا ہوگا، ہر کسی کی نگاہیں نہیں پیغمبر پہ لگی، رسول آ رہے ہیں. وہ دو حساس وقت جب سب کی نگاہیں پیغمبر پہ ہوتی تھی نا، پیغمبر نگاہوں کو در زہرا پر موڑ دیتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ پیغمبر آئے سیدھا در سیدہ کائنات پر. آپ اندر آئے، جناب زینب عالیہ کو ہاتھوں پہ لیا، چوما، اور آپ نے مولا امیر سے فرمایا، اس بات کا تعلق ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کہ یا علی کیا نام رکھا بیٹی کا؟ فرمایا سرکار میں نے آپ کی صاحبزادی سے بنت پیغمبر سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا نام. انہوں نے فرمایا یا علی کیا میں آپ پر سبقت کر سکتی ہوں؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ میں آپ پر پہل کروں، آپ سے پہلے کوئی نام تجویز کر دوں؟ تو یا رسول اللہ سیدہ نے اس کا نام نہیں رکھا. یا علی آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جب زہرا مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتی تو میں آپ پہ کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ حضور تھک تو نہیں رہے ہیں؟ ذرا جملہ سنیے گا. یا رسول اللہ آپ نام بتائیے. پیغمبر نے کمال نہیں کر دیا. یہی تو لطف ہے اس گھرانے کے ذکر کا حضور، اس میں جملہ بندی کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا کی قسم رسول نے فرمایا یا علی جب زہرا آپ پہ سبقت نہیں کر سکتی، آپ مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتے، میں اس کا نام رکھنے پر خدا پہ کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل امین نازل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ پروردگار فرما رہا ہے اس کا نام زینب رکھیے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ باپ کی زینت ہے. اس وقت نہ پیغمبر نے جناب زینب کو نام عطا کر کے نا ایک جملہ فرمایا. سمجھیں اس کے بعد سیدہ کا جتنا بھی کردار ہے نا، یہ 60 سال سے اوپر کی جو زندگی ہے، یہ اس جملے کی حدود سے باہر نہیں ہے. مجھے ضرورت نہیں اس جملے کی تشریح کی. جس ذات سے نبی نے ملایا، اگر اس کا عرفان آپ کے ذہنوں میں ہوگا آپ کو خود بخود لطف آ جائے گا. اور اگر آپ کو اس کا عرفان نہیں نہ ہے تو مجھے اس بات میں وضاحت کی آگے کرنا ہی توہین ہے ذکر کی. حضور جناب رسول خدا نے جناب زینب عالیہ کو گود میں لے کر نام عطا فرما کے چوم کے فرمایا یہ زینب ہے، یہ باپ کی زینت ہے، یہ اپنے وقت کی ختیجہ ہے. حضور جن کے ذہنوں میں جناب ختیجہ ہے. ختیجہ کیا ہے؟ ختیجہ کوئی اتفاق ہے تاریخ کا؟ نہیں، مشیت الہی کے تقاضے کو ختیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. رسول کا ختیجہ سے ملانا جناب زینب کو اس بات کی دلیل ہے زینب کوئی اتفاق تاریخ نہیں. جس ہستی کے بغیر مشیت الہی کا گزارا نہیں اسے زینب عالیہ کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ اب آئیے میری اس بات پہ، میں نے عرض کیا یہ کوئی بہن نہیں ہے جو بھائی کے ساتھ گئی. حضور حسین ابن علی علیہ السلام کربلا میں کھڑے ہیں، اتفاق سے کھڑے، اتفاقاً آ گئے، بنی امیہ کی دشمنی میں آئے؟ نہیں، زیارت وارثہ، آدم کا وارث ہے اس لیے کھڑا ہوا. بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا. موسیٰ کا وارث ہے اس لیے کھڑا ہے. حضور ابراہیم کا وارث ہے اس لیے کھڑا ہے. عیسیٰ کا وارث ہے، مصطفیٰ و مرتضیٰ کا وارث ہے. تسلسل ہے حجت الہی کا، ہادیان الہی کا. ایک الہی ذمہ داری ہے حسین کے کندھوں پہ، آدم سے لے کے خاتم تک کا وارث ہے. آپ کے خیال میں ساتھ میں پہلو میں زینب اتفاق سے آ گئی؟ نہیں، یہ سنت الہی ہے. اس نے اگر ابراہیم کا کردار دکھایا تو ہاجرہ کا پاکیزہ کردار بھی دکھایا.
اس نے اگر موسیٰ دکھایا ہے تو آسیہ کی محنت بھی دکھائی ہے، اس نے اگر عیسیٰ دکھایا ہے تو مریم کا پاکیزہ کردار بھی دکھایا ہے، اگر مصطفیٰ دکھایا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت دکھایا، اگر مرتضیٰ دکھایا ہے تو زہرا کی عظمت بھی دکھایا۔ جیسے حسین 1.25 لاکھ انبیاء کے وارث کے طور پہ کھڑے ہیں، زینب ان تمام الہی پاکیزہ نساء کے کردار کے طور پہ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، اتفاق کی تاریخ۔ اب دیکھیں اب کیا کیا زینب عالیہ نے، بس میں 10 سے 15 منٹ آپ کی زحمت تمام پوری توجہ چاہوں گا۔ جناب زینب کے ذریعے خدا نے، میرے جملے کو ذہن میں رکھیے گا، اسی جملے پہ بس میں نے نتیجہ دینا ہے، یزید کو اس کی اوقات دکھائی ہے۔ توجہ ہے؟ میں دیکھیں بنی امیہ کا پرابلم کیا ہے، آپ نے سنا پڑھا کہ جب آل محمد کو سامنے لایا گیا، سر امام کو لایا گیا، آپ جانتے ہیں یزید نے کیا کہا تھا؟ کاش آج میرے بڑے ہوتے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا جی؟ تو تائید فرما دیں، کاش آج میرے بڑے، اس کا مطلب ہے جو اس نے کیا وہ حادثہ نہیں تھا۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کاش میرے بڑے ہوتے۔ عالم اسلام کے مبلغین کا ایک اور مسئلہ ہے، یہ چاہتے ہیں کربلا کا نا ساری ذمہ داری یزید کے کندھے پہ ڈالیں، باقی سب بچا جائیں۔ توجہ ہے جی؟ بچانا کیا تھا؟ یزید نے خود ہی سب کو مروا دیا۔ توجہ ہے جی؟ اسی لیے کہتے ہیں نا وہ جب مجرم منہ کھولتا ہے نا تو باقی پھنسنے لگتے ہیں۔ ایف آئی آر صرف یزید پہ ہونی تھی، اس نے خود ہی دوسروں کو مینشن کر دیا، اس نے کہا کاش میرے بڑے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے اس کے بڑے بھی کوئی اور نہیں، یزید جیسے ہی تھے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے یہ کہنا کہ کاش آج، بھائی بڑوں کا وہاں پہ کیا تعلق ہے؟ بھائی بڑوں کا اس ساری سچویشن سے، اس کا مطلب ہے کوئی بڑوں کا تعلق بنتا تھا نا، اسی لیے تو اسے یاد آ رہے تھے۔ کیوں یاد آ رہے؟ سمجھیے، بنی امیہ پہ نا سیاہ ترین دن تھا فتح مکہ کا دن۔ توجہ ہے جی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ایک عظیم کامیابی اللہ نے تھا، وہ بنی امیہ کے لیے بڑا سیاہ دن تھا۔ کیوں؟ اگر اللہ نے کامیابی مصطفیٰ کو عطا کی ہے تو یہ ناکامی کس کی تھی؟ اگر فتح مبین ہے، بڑی فتح ہے، تو شکست بھی تو بڑی ہوگی۔ فتح اگر مصطفیٰ کی ہے تو یہ شکست کس کی تھی؟ یزید کے دادے کی۔ ایسا ہی ہے؟ کون حکمران تھا؟ یزید کا دادا۔ آپ جانتے ہیں رسول جب لشکر لے کر باہر آئے نا، یہ اس وقت بھی نا سرداران مکہ کو قائل کر رہا تھا، دیکھو اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، ہم لڑ سکتے ہیں، ہمیں لڑنا چاہیے، ہم ان سے لڑیں گے، ہم نے اپنے آبائی جگہ نہیں دینی، ہم نے اقتدار ابن عبداللہ کے حوالے نہیں کرنا۔ پوری طرح ماحول بنا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اچھا سردار پریشان ہے، انہیں پتہ ہے اب مصطفیٰ طاقتور ہو گیا، اب مصطفیٰ لشکر لے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے اتنے بھائی، ہم لڑ سکتے ہیں، یوں ہی ہم اپنا ہوم لینڈ کیوں ان کے حوالے کریں، ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو اس پہ دیکھتے ہیں، رات تو ہونے دو۔ ادھر پیغمبر نے نا سر شام صحابہ کو بلا لیا، پیغمبر باہر اپنے لشکر کے ساتھ مکے سے نیچے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا سنو، آج کی رات ہم یہیں پر ہی سٹے کریں گے وادی میں، مگر انداز کیا ہوگا؟ ہم اپنے لشکر کو نشیب میں ٹھہرائیں گے۔ نشیب سمجھتے ہیں نا، یعنی نیچی جگہ میں ہم اپنے لشکر کو ٹھہرائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہر دور کے اصول حرب ہوتے ہیں نا، ہر دور میں اب جنگی ٹیکٹس ہوتے ہیں، اس دور میں بلکہ ہر دور میں آپ جانتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے اونچا مورچہ اپنے ہاتھ ہونا چاہیے۔ آپ کے ہاں کارگل میں کس بات کی لڑائی ہے؟ ہندوستان پاکستان دونوں چاہتے ہیں اونچی چوٹی ہمارے ہاتھ آ جائے، ایسا ہی ہے نا جی؟ پارا چنار میں بھی اس وجہ سے مسائل رہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے اونچی چوٹی ہاتھ میں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو اوپر ہوتا ہے نا اسے ایج حاصل ہوتا ہے، اسے فائدہ ہوتا ہے نیچے والے کے اوپر۔ اس دور میں تلواروں نیزوں کی لڑائی تھی، اس لیے لشکر اوپر ٹھہرتے تھے کہ اگر رات کو دشمن شب خون مارے، جو اوپر سے آئے گا تو مومنٹم اس کا ساتھ دے گا نا جی، اس کے فلو اس کے ساتھ ہوگا، نیچے والے کا زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک لکھی پڑی بات تھی، کامن سینس کا تقاضا تھا کہ لشکر ہمیشہ اونچی جگہ ٹھہراتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا سنو، آج کی رات لشکر نشیب میں ٹھہرے گا۔
توجہ ہے جی؟ جبکہ رات کو خطرہ بھی ہے، ان سے شہر صبح چھیننا ہے، وہ تو پہلے ہی آمادہ ہوئے بیٹھے. اب بڑا لوگ پریشان. اب آپ کو پتہ ہے لشکر میں ایسی جید ہستیاں بھی تھیں جنہیں یہ لگتا تھا کہ ان کا فہم رسالت سے بھی بالا تر ہے. تو ایسے میں وہ اکثر اپنی تجاویز کو رسول کا حکم ملنے کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں تجویز دینی چاہیے اور رسالت کے فہم میں اضافہ کرنا چاہیے، وہی شاید کافی نہیں ہے ان کے علم میں اضافے کے لیے. لہٰذا وہ زبانیں کھل گئیں کہ یہ تو خود سے مروا دینے والی بات ہے، وہ تو پہلی رات کو تیاری کرے. پر پیغمبر نے کوئی وجہ نہیں بیان کی، فرمایا بس حکم ہے. دوسرا حکم آیا رسالت کا، فرمایا سنو لشکر اکٹھا نہیں بیٹھے گا. آپ لوگ تھک تو نہیں رہے ہیں نا جی میری بات؟ پوری توجہ، بس میں جلد احمد تمام کر. فرمایا سنو لشکر اکٹھا نہیں بیٹھے گا، ایسا کرو جگہ جگہ نا الاؤ جلا لو. ہمارے ہاں کیا اسے کہتے ہیں جی مچ جلانا، مچ جلا لو، الاؤ جلا لو جگہ جگہ فاصلے پہ، اور ارد گرد 8 10 افراد بیٹھ جاؤ. نہیں سمجھ آئے یہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں. پہلے ایک عجیب حکم آیا کہ نشیب میں ٹھہرنا، دوسرا یہ آیا کہ رات کو مچ جلانے ہیں، فاصلے پہ بیٹھ جانا. نہیں سمجھ آ رہی کیا، اور پیغمبر وجہ بھی بیان نہیں کر رہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ خیر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں یہی کنفیوژن ڈسکس ہو رہی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، آج پیغمبر چاہ کیا رہے ہیں. وہاں رات کو بنی امیہ کا سربراہ یزید کا دادا وہ تمام سرداروں کو قائل کر رہا ہے ہم نے لڑنا ہے، ہم نے لڑنا ہے. انہوں نے کہا چلو چل کے ذرا مصطفیٰ کے لشکر کا جائزہ تو لیں. وہ جب اوپر پہاڑ پر آئے نا، آپ نے کہیں دور لوگوں کو کبھی کوئی الاؤ جلائے بیٹھے دیکھا ہے؟ آگ کی تمازت کی وجہ سے نا روشنی ان کے چہروں پہ پڑ رہی ہوتی. ایسا ہی ہے جی، ان کے پیچھے اندھیرا ہوتا ہے، نظر کچھ نہیں آتا. ایسا ہی ہے، دور سے اگر چند افراد آگ جلا کے بیٹھے ہوں تو جو آگ کے سامنے ہوں گے وہ نظر آئیں گے، ان کی پشت پہ کچھ نظر نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے نا. پیغمبر نے جگہ جگہ الاؤ جلائے ہوئے تھے، اس کے ارد گرد دفعہ. انہوں نے جب پہاڑ پر آ کر دیکھا نا، انہیں لگا لشکر ہی بہت بڑا ہے. توجہ ہے جی؟ ذرا فہم رسالت کو سمجھیے گا. حضور انہیں لگا یہ بڑا عظیم الشان لشکر، کیونکہ نظر تو وہ افراد آ رہے تھے نا جو آگ کے ارد گرد بیٹھے تھے، پیچھے اندھیرے میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پیچھے کچھ تھا ہی نہیں. توجہ ہے جی؟ پر انہیں دیکھ کمال دیکھیں، پیغمبر نے بتایا نہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. میں سادگی سے عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، میں اس پہ رکوں گا نہیں. اگر بتا دیتے نا تو لشکر سے پہلے یزید کے دادے کو رپورٹ ہو جانی تھی. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بعض ایسے مخلص ہمیشہ سے پیغمبر کے ارد گرد موجود تھے کہ پہلے اسے پتہ چلنا تھا، بعد میں لشکر کے آخری فرد کو پتہ چلنا تھا. حضور کمال یہ دیکھیں، وہ جب اوپر سے آ کے دیکھا اتنا بڑا وادی میں پھیلا ہوا لشکر، ان کے پتے وہیں پانی ہو گئے. انہوں نے یزید کے دادے سے کہا ابو سفیان تو جان ابن عبداللہ جانے، ہم تو چلے. حضور رات کو ہی لشکر نے اپنی تلواریں رکھ دی. صبح فاتح کی حیثیت سے مصطفیٰ بغیر لڑے بغیر تلوار چلائے شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو. یار اگر آپ اجازت دیں میں ایک لطیف جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور ہے نا پھر علی کا بھی مولا، علی کو بھی لڑنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے. جو اپنے فہم سے دشمن کو مار دے اسے محمد مصطفیٰ کہتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور فہم رسالت دیکھیے گا، مار دیا پورا لشکر. رات کو ہی مصطفیٰ نے اپنے فہم سے ہی ڈھیر کر دیا. چلیں اگر آپ کی اجازت ہو، آپ نے توجہ فرما لی تو میں ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ آگے نتیجہ بہت بڑا ہے. اس کی خاطر یہ نہ سمجھیے گا میں نے موضوع بدل دیا ہے، میں نے آپ کو لے جانا ہے سیدہ کے قدموں میں. ایک لمحے کے اندر پوری توجہ چاہوں گا. حضور کمال یہ دیکھیے، لشکر اتنا بڑا نہیں تھا، پھیلانے والے نے پھیلایا بڑی شان سے تھا. توجہ ہے جی؟ سادگی سے عرض کروں، یاد رکھنا یہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے عزا خانے، یہ مجالس، ان میں سے کسی کو بیکار نہ سمجھ لیجئے گا. یہ حسین کے لشکر کے الاؤ جل رہے ہیں. توجہ ہے جی؟ حضور بیٹھنے والوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، مگر وہ جنہوں نے بلینوں پیٹرو ڈالر خرچ کیا ہے نا، وہ آل سعود جب اوپر سے دیکھتی ہے نا تو پتے پانی ہو جاتے ہیں. سلامت.
یاد سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد. 5 سے 7 منٹ زحمت تمام پوری توجہ. حضور پیغمبر داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے. اب وہاں پر نا 2-3 کریکٹر کھڑے ہوئے ہیں. ایک یزید کے دادا صاحب، ایک اس کے والد صاحب، اور ایک انہی کے کچھ لگتے لگاتے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. سرکار کی سواری سامنے آئی ہے. ساری دنیا مصطفیٰ پہ مرکوز ہے. کیا آرڈر جاری کریں گے؟ دہشت پھیلی ہوئی ہے، بہت ستایا ہے. لا کے فوجیں لڑائی ہیں. حمزہ جیسا چچا مار دیا ہے. مختلف مظالم کیے. آج ابن عبداللہ نے نہیں چھوڑنا. آج محمد بن عبداللہ انہیں غارت کرتے. تمام ماحول پوری دنیا مصطفیٰ پہ فوکس ہے. مصطفیٰ نے فقط ایک نگاہ اٹھا کے دیکھا ہے. ایک نگاہ، ایک مختصر سے 2 الفاظ کہے ہیں، مگر خدا کی قسم کاش میں پہنچا سکا نا لطف آ جائے گا. آپ نے ایک مرتبہ ان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا، سادگی سے صرف اتنا فرمایا، حضور انتم الطلقاء. عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، میری باتوں کی تصدیق میرے جانے کے بعد کروا لیجئے گا. پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کروں، رسول نے فرمایا جاؤ تم آزاد کردہ ہو. توجہ ہے جی. رحمت للعالمین مصطفیٰ. دنیا سوچ رہی تھی آج تو پتہ نہیں کیا کریں گے، مصطفیٰ جلوا دیں گے، کٹوا دیں گے، پتہ نہیں. فرمایا جاؤ انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد کردہ ہو. اچھا اب میں دیکھا، میں نے اکثر لوگوں کو تحریروں کو بھی پڑھا اور لوگوں نے کہا کریمی مصطفیٰ کی، رحیمی مصطفیٰ کی، رحمت للعالمین تھے، شفقت مصطفیٰ کی. ٹھہر جائیے، مصطفیٰ نے وہ کیا جس سے بڑی سزا ہی کوئی نہیں ہو سکتی. یاد رکھ، اگر کوئی اس وقت یزید کے دادا کو چوائس دیتا نا، وہ کہتا میری گردن مار دو. وجہ آپ سے بہتر کچھ نہیں سمجھے گا. آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں، آپ نے وڈیروں اور چودھریوں کو دیکھا ہوگا. آپ نے وڈیرانہ ذہنیت، چودھریانہ ذہنیت دیکھی ہے کبھی؟ حضور یاد رکھیے گا اس بات کو. جس شہر میں آپ کا راج ہونا، آپ سینہ تان کے چلتے ہوں اور لوگ آپ کو دیکھ کے دیواروں کے ساتھ لگ جاتے ہوں، موت ہے اس شہر کی گلیوں میں شرمندہ شرمندہ چلنا. توجہ ہے جی. آ کے مصطفیٰ سے شکوے کرتے تھے، لوگ ہمیں نفرت سے پکارتے، لوگ ہمیں نفرت سے دیکھتے ہیں، شرمندہ شرمندہ. نبی نے کیا کیا؟ اگر نبی ایک دفعہ کہتے نا ان کی گردن مار دو، ایک ہی دفعہ مرنا تھا نا. نبی نے فرمایا جاؤ تم آزاد کر دو. اب رہ وہیں رہے ہیں جہاں کبھی مالک بن کے بیٹھے تھے، مگر زندگی اتنی ذلت ہے، وہ جنہیں کمی سمجھتے تھے وہ بھی ذلیل سمجھ کے دیکھتے ہیں. سادگی سے عرض کروں، نبی نے ایک دفعہ نہیں مارا، ہر سانس کو ہی موت بنا دیا. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ توجہ فرما رہے جی. زندگی کو ہی اذیت بنا دیا مصطفیٰ نے. حضور اب اتنی بڑی اذیت ہو گئی، اب معاملہ کیا ہے؟ یہ منظر کھا گیا. پوری توجہ، اب میں آپ کو نتیجے کی طرف لا رہا ہوں، اب اس میں دل ہے، پوری توجہ. یہ منظر کھا گیا بنی امیہ کو. اس کا انتقام بنتا تھا. اس کا انتقام کیسے ہونا تھا؟ مار کے تو پورا ہی نہیں ہوتا. مصطفیٰ نے مارا تو ہے نہیں. توجہ ہے جی. پھر میں نے عرض کیا چودھریانہ ذہنیت، وڈیرانہ ذہنیت، جو وہ جانتا ہے وہ سمجھے گا. اس کا بدلہ بنتا ہی تب تھا جس طرح سے بنی ہاشم کے سردار نے بنی امیہ کے سردار کو ہاتھ بندے سامنے کھڑا فرمایا نا انتم الطلقاء. اس کا بدلہ تبھی بنتا تھا جب بنی ہاشم کے سردار کو ایسے ہی ہاتھ باندھ کر لایا جائے اور بنی امیہ کا سردار تخت پہ بیٹھا ہو اور وہ یہ کہے جاؤ آزاد کردہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں جی. جب تک یہ منظر اس طرح نہیں دہرایا جائے گا اس کا بدلہ بنتا ہی نہیں. نہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کے، نہ گردنیں اتار کے، نہ زہر دے کے. کیوں؟ یہ اجتماعی ذلت تبھی پوری ہوگی، بدلہ تب ہوگا جب اسی انداز میں لیا جائے گا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ میرا ساتھ دیجئے گا. بنی امیہ نے پوری کوشش کی یہ منظر دوبارہ بنے. یہ موقع پھر ان کو ملا نہیں. کیوں؟ علی شہید ہو گئے، بنی امیہ کے سردار کو موقع نہیں ملا. موقع ملنے جا رہا تھا مولا مجتبیٰ کی دفعہ. امام نے جنگ بندی کے ذریعے، صلح کے ذریعے اس ماحول کو بدل دیا، اسے بھی یہ موقع نہیں ملا. جب یزید تخت پہ آئے
پہلی دفعہ بنی امیہ کی بساط میں یہ موقع بننے جا رہا تھا جب بنی ہاشم کا سردار ہاتھ باندھ کر لایا جا رہا تھا. یہی تو موقع تھا کہ اس منظر کا بدلہ لیا جائے. اسی لیے جب مولا زین العابدین کو سامنے ہاتھ باندھ کر لایا گیا, اسے اس وقت یاد ہے کاش آج میرے بڑے ہوتے. حضور کیوں؟ کیونکہ وہ منظر کا بدلہ پورا ہونے جا رہا تھا. یزیدیت کے تو مقدر کھل گئے تھے, بنی امیہ کے نصیب کھل گئے تھے, مگر اس سے پہلے کہ بنی امیہ کا سردار یزید بنی ہاشم کے سردار کے سامنے اس منظر کا بدلہ لیتا, یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ نے وقت کے حجت خدا کو تنہا نہیں بھیجا. وہ جس نے ابراہیم کے پہلو میں ہاجرہ کو رکھا, وہ جس نے موسیٰ کے ساتھ آسیہ کو رکھا, وہ جس نے عیسیٰ کے ساتھ مریم کو, جس نے مصطفیٰ کے ساتھ خدیجہ کو, جس نے مرتضیٰ کے ساتھ زہرا کو, اس نے وقت کے حجت خدا کو تنہا نہیں, ان سب بیبیوں کی وارث کے طور پہ زینب عالیہ کو بھیج دیا. اس سے پہلے کہ یزید اپنے اختیار کا استعمال کرتا, بی بی نے پہلا جملہ کہہ کے اس کی اوقات کو وہیں رکھ دیا. بی بی نے پہلا جملہ یہ کہا, یبنت تو لکا, او آزاد کردہ کے بیٹے. بی بی نے یہ لفظ کہہ کے اس کی اوقات کو وہیں پھینک دیا جہاں جد مصطفیٰ نے اس کے باپ کی اوقات کو رکھا. یا علی یا علی, سلامت رہے. اللہ بات پہنچ رہی ہے دوستان. حضور جس ذات کے ذریعے مشیت الہی نے یزیدیت کو اس کی اوقات میں رکھا ہے وہ زینب عالیہ کی ذات. توجہ فرما رہے ہیں, یہ کمال حضرت زینب عالیہ ہے. حضور زینب عالیہ, میں نے عرض کیا مشیت الہی کا تقاضا, اور بی بی کے ذات سے یہ درس ملتا, کبھی جنگ کو ختم تصور نہیں کرنا چاہیے, اور مظلومیت کو کبھی عیب یا کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں حضور, مظلومیت سے صحیح استفادہ ہو تو یزیدیت کو نابود کیا جا سکتا ہے. ہر دور کی یزیدیت کو نابود کیا جا سکتا. وقت ہوتا, بہت زیادہ وقت ہوا, میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا, نہیں تو میں آپ کو فلسفہ عزاداری پہ لے کر جاتا کہ زینب عالیہ نے اس کے بعد جو سسٹم رائج کیا مزاحمت کا, اس سسٹم کا نام عزاداری شبیر ہے. بی بی ثواب کمانے کے لیے نہیں روتی تھی حسین کو, یہ ہماری نیتوں میں فطور آ گئے ہیں. ہم نے جنت کے لیے, بخشش کے لیے, ثواب کے لیے مجلسیں شروع کر دیں اور امام کا ماتم شروع کر دیا. یہ لفظ عبادت بھی عزاداری کے لیے, یہ بھی نیا ہے, یہ پرانے عزاداروں کا جملہ نہیں. یہ تو اب کے وہ عزادار جنہیں عزاداری کا شعور ہی کوئی نہیں, انہوں نے یہ لفظ ایجاد کیا. بزرگ عزاداروں نے اسے ہمیشہ مشن کہہ کے مخاطب کیا. یاد رکھیں عزاداری سید الشہداء یہ مشن ہے اولیاء خدا کا, یہ زینب عالیہ کا مشن ہے. ان آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے, اگر انہیں معرفت سے کیا جائے یہ وقت کی یزیدیت کی چولے ہلا سکتی ہیں. توجہ ہے جی. اور اگر بے معرفتی سے کیا جائے تو وقت کی یزیدیت اس کی خاطر خود سبیلے لگا دیتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا حضور. بہرحال وہ اس طرف اب میرے پاس جانے کا وقت نہیں ہے. یاد رکھے جناب زینب عالیہ یزیدیت ہر دور میں موجود رہے گی. حسین کی مظلومیت ہر دور کے یزیدیت کو اس کے ٹھکانے پہ پہنچائے گی. ہاں فہم ہونا چاہیے زینب عالیہ والا. حضور ایک عظیم کردار, ایک عظیم مشیت الہی کے ایک عظیم تقاضے کا نام زینب عالیہ ہے, مگر بڑا مشکل بچایا ہے حسین کو, اس میں شک کوئی نہیں ہے. حضور بڑا, رسول نے فرمایا یہ ختیجہ ہے. اس کی بعد سیدہ نے دیکھا رسول کی آنکھیں برسنے لگی, اور اس کے بعد رسول خدا نے چند مصائب سے مطلع کیا پہ سیدہ کائنات کو, اس بیٹی پہ کون کون سے امور گزریں گے. حضور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی زخمی ہوئی زینب عالیہ حسینیت کو بچانے کے لیے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہاں کہاں تازیانے کھائے ہیں, کہاں کہاں پتھر کھائے ہیں, کہاں کہاں کس کس موڑ اور بازار سے گزاری گئی ہیں, کہاں کہاں سے جناب زینب کون کون سی قربانی شامل ہے, تصور نہیں کیا جا سکتا. حضور یہ وہ ذات ہے, بعد حسین ہاتھوں سے نہیں نیزوں سے چادریں اتاری گئی تھی. سیدہ کی چادر کو بھی نیزے کی نوک سے اتارا گیا تھا.
کتنی زخمی ہوئی ہوگی سیدہ کائنات کی بیٹی. اس کا تصور کے لیے آپ ایک جملہ سنیے گا. جب پہنچی ہیں نا واپس مدینے اور آئی ہیں نا مسجد رسول میں، پہلی مرتبہ زینب عالیہ نے خود اپنی مصیبت کو بیان کیا. جب پہنچی ہیں نا مسجد، بی بی نے روایت کہتی ہے مسجد مدینہ کے دروازے کو نا زور زور سے بجانا شروع کیا اور کہا نانا سنیے گا، میں آپ کے بیٹے حسین کی موت کی خبر لے کر آئی ہوں. فرشتوں سے سنی ہوگی، آپ نے خود دیکھا، مگر ذرا زینب سے بھی تو سنیں، حسین کربلا میں مارا گیا ہے. اب جب آئی ہے نا بی بی مسجد میں، کہا بیٹا مسجد مدینہ آپ جانتے بشیر کہتا ہے ایسا ماحول بنا تھا لگا جیسے رسول کا ہی جنازہ اٹھا ہے، اتنا اژدہام تھا. کہا ان سب کو نکالو مسجد سے، مجھے مسجد مکمل خالی چاہیے. سبھی کو نکالا گیا. بیٹا دروازے بند کر دو. دروازہ بند ہوا. بی بی آئی قبر رسول پہ، کہا بیٹا سجاد یہ سبھی چراغ بجھا دو. جب کامل اندھیرا ہو گیا نا، وہ جس کی چادر کو شام غریبہ میں نو کے نیزہ سے اتارا گیا تھا، پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے سر اقدس سے چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو قبر رسول پہ بکھیرنا شروع کیا. قبر رسول پہ اپنے بالوں کو بکھیر کے کہا نا دیکھیے گا یہ جو میرے سر میں زخموں کے نشان ہیں نا، یہ ان نو کے نیزہ کے نشان ہیں جن سے آپ کی بیٹی کی چادر کو اتارا گیا تھا. نانا وہ کون سا بازار تھا جو پھرایا نہ گیا، وہ کون سا شہر تھا جو دکھایا نہ گیا. نانا ایک ایک شہر میں خوار کیا گیا ہے، مگر میں آپ کے حسین کو بچا کے آئی ہوں. حضور نئی دنیا پہچانی زینب عالیہ کی عظمت کو. خدا کی قسم مارنے والوں نے، پتھر مارنے والے نہ پہچانے، مار کے ذات کو رہے ہیں. گرم پانی پھینکنے والوں نے نہیں پہچانا یہ علی کی بیٹی ہے. ایک روایت پڑھ کے بس آپ کی 2 منٹ زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. حضور یہ روایت میرے دل کے بھی بڑی قریب ہے، بڑے نفسیات سے تعلق ہے. ایک خاتون تھی جی، حکیمہ اس کا نام تھا، یہ دمشق کی رہنے والی خاتون تھی. بس یہ روایت سنی اور زحمت تمام، 1.5 سے 2 منٹ. حکیمہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ دمشق کی. اس کی عادت تھی جب بھی زندان شام میں جب بھی کوئی قیدی آتے تھے نا، یہ ان کے لیے کھانا پانی پکا کے لے کر آتی، کھانا بنا کے لاتی تھی، پانی لاتی تھی. سپاہیوں کو پتہ تھا، سب میں معروف تھا یہ کھانا تقسیم کرتی اور خصوصاً قیدیوں کے اندر تقسیم کرتے. حضور رونے کے لیے تو یہی بات کافی ہے. ایک دن اس کا شوہر گھر آیا، آ کر کہتا ہے حکیمہ تو قیدیوں کو کھلاتی ہے نا، میرا دل کہتا ہے، خدا کی قسم یہ روایت کا یہ جملہ ہی کافی ہے رونے کے لیے. اس نے کہا حکیمہ میرا دل کہتا ہے آج میں ایسے قیدی دیکھ کر آیا ہوں، میرا دل کہتا ہے تو انہیں کھلائے، اللہ تجھے بڑا اجر عطا کرے. حکیمہ تڑپ کے کہنے لگی میں تو ہمیشہ کھلاتی ہوں، آج کے قیدیوں میں کیا بات ہے؟ حضور اس نے جو جملہ کہا ہے نا، خدا کی قسم قیامت تک قوم شیعہ اس بات پر ہی روئے، حق ادا نہیں ہوتا. اس نے کہا حکیمہ جو آج قیدی دیکھ کر آ رہا ہوں، اتنے نحیف اور کمزور قیدی ہیں، وہ چلتے بھی دیواروں کے سہارے ہیں، وہ بیٹھتے بھی دیواروں کے سہارے ہیں، وہ کھڑے بھی دیواروں کے سہارے ہوتے. میرا دل کہتا ہے حکیمہ تو ان کی خدمت کرے، اللہ تجھے بڑا اجر دے. حضور اس نے فوراً ہی تھوڑا طعام تیار کیا، کھانا تیار کیا، پانی لیا، زندان میں آئی. سپاہیوں کو پتہ اس کی عادت ہے قیدیوں کو، انہوں نے راستہ دیا. اب روایت کے جملے ذرا سنیے گا، بڑا عجب ہے خدا کی قسم. اس سے جو سب سے ضعیفہ دکھی نا خاتون، اس نے لے جا کے کھانا پانی اس کے سامنے رکھا، کہا بی بی یہ اپنی قیدنوں میں تقسیم کر دے بچوں میں. جانتے ہیں جو اس سے سب سے ضعیفہ دکھی وہ تھی کون؟ وہ فقط 32 سال کی اصغر کی ماں رباب تھی. اصغر کو تیر لگا، سکینہ زندان کی نظر ہوئی، رباب ضعیف ہو گئی. اب جو جناب رباب نے جملہ کہا یہ بھی عجب ہے. جب اس نے کہا نا اپنی عورتوں اور بچوں میں تقسیم کر دے، جناب رباب نے نا ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا سن میں اس قافلے کی سالار نہیں، اللہ کرے جملہ سمجھ میں آ جائے، ماتم کے لیے کافی ہو جائے. کہ قافلے کی سالار وہ خاتون ہے جو زمین پہ بیٹھ کے لکیریں کھینچ رہی ہے. اللہ جانے زینب عالیہ کا زندان میں وقت گزرتا کیسے تھا. بی بی زمین پہ بیٹھی لکیریں کی. یہ آئی، اس نے سب کچھ رکھا جناب زینب کے سامنے. اس نے کہا قیدن اپنی قیدنوں اور بچوں میں یہ کھانا پانی تقسیم کر دے. اسی طرح جھکے سر سے جناب زینب نے اس سے سوال کر لیا. فرمایا بی بی کہیں کے قیدی ہیں، کہیں سے آئے ہیں، تو کیوں خدمت کر رہی ہے، تو کیوں کھلا پلا رہی ہے؟ اس نے کہا قیدن تو نے سوال کر لیا، ماحول اجازت تو نہیں دیتا، چل میں بتا دیتی ہوں تجھے میں کس لیے خدمت کرتی ہوں. سن
میں یہاں رہتی ضرور ہوں، میں یہاں کی رہنے والی نہیں، میں مضافات مدینہ کی رہنے والی ہوں۔ ہم مضافات مدینہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے سردار ہیں مدینے کی سادات، ہمارے آقا و مولا ہیں مدینے کی سادات۔ سن کیدن، میرے ماں باپ کے گھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا، وہ ہو کے مر جاتا تھا، زندہ نہیں رہتا تھا، تو میری ماں گئی تھی مدینے کی سادات میں، اور ہماری آقا زادی مرشد زادی کا نام ہے زینب بنت علی، تو جا کے ان سے کہا تھا بی بی دعا کریں اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو زندہ بھی رہے بقید حیات رہے۔ اس وقت انہوں نے دعا دی تھی تو میں دنیا میں آئی۔ جب میرے نکاح کا وقت آیا، میں بالغ ہوئی، میرا نکاح ہوا، میں رخصت ہو کر یہاں دمشق آنے لگی نا، میری ماں مجھے لے کے مدینے کی سادات میں گئی اور آقا زادی زینب کے قدموں میں بٹھایا تھا، اور اس وقت کہا تھا حکیمہ یہ وہ معظمہ ہے، پہچان لے جس کی دعا سے تو زندہ رہی ہے۔ تو اس وقت کیدن میں نے اپنی آقا زادی زینب سے کہا تھا بی بی اب اللہ جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، اب تو مقدر کی بات ہے، میں چاہتی ہوں میں آپ کی دعا سے بچی، میں آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں، ہدیہ دینا چاہتی ہوں۔ تو حکیمہ اس وقت کیدن میری آقا زادی زینب نے فرمایا تھا حکیمہ ہم آل محمد کو تحفوں کی کوئی احتیاج نہیں ہوتی، بس اتنا کرنا تو جہاں بیاہ کے جا رہی ہے نا، جب بھی تیرے دیار میں کوئی قیدی آ جائیں حکیمہ قیدیوں کو کھانا پانی ضرور پیش کرنا، قیدیوں کو بڑی احتیاج ہوتی ہے۔ بس کیدن وہ دن اور آج کا دن جب بھی اس خرابے میں کوئی قیدی آئے ہیں نا زندان میں نے ان کی خدمت کی ہے۔ اس کی گفتگو تمام ہوئی، جناب زینب نے آخری بات کرنے جا رہا ہوں، بی بی نے ایک سوال کیا، اس سوال نے اسے ماتم پہ مجبور کر دیا۔ بی بی نے جھکے سر سے ایک ہی سوال کیا، اچھا حکیمہ یہ تو بتا یہ جو لائی ہے یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ جیسے ہی کہا نا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ، ایک مرتبہ تڑپ کے کھڑی ہوئی حکیمہ حیران ہو کر کہنے لگی کیدن یہ سوال تو سید کیا کرتے ہیں، تیرا سادات سے تعلق کیا ہے؟ بی بی نے بالوں کا پردہ ہٹایا، کہا حکیمہ پہچان تیری مرشد زادی زینب۔ حکیمہ تڑپ کے کہنے لگی آقا زادی کہاں مدینے کی سرداری، کہاں زندان شام، میرا مولا عباس کہاں گیا، مولا حسین کا حکیمہ نام نہ لے، میرا جگر کانپتا ہے، تو جن کے نام لے رہی ہے ان کے ٹکڑے کربلا میں چھوڑ کر آ رہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسعلم الذین ظلموا یا منقلبین۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین علیہ السلام کا پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما۔ پروردگار ذکر آل محمد کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ ہم سے سرزد ہو جو اس ذکر کی شان کے منافی ہو، اس سے معاف فرما، مزید خشوع و خضوع سے ذکر آل محمد کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام حاضر غیر حاضر جو نیک دلی شرعی حاجات رکھتے ہیں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرما۔ سبھی مومنین حاضر غیر حاضر کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرما۔ سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرما، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما، مظلومین جہاں کی نصرت فرما۔ ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر فرما، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرما۔ تمام وہ دوستان جن کے بزرگان کے جن کی سال ثواب کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد ہوا، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، عالم برزخ کی منازل کو آسان فرما، شفاعت سیدہ کائنات سے ہمکنار فرما۔ ان سب کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، علماء و ذاکرین و واعظین مجتہدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، سبھی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا اللہم بسم اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا حبیب اللہ.